الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رحمت سے آج ہم نفل نماز کا بیان کا دوسرا حصہ یعنی وتر کے بارے میں چند گزارشات عرض کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی اور دعا ہے کہ اللہ پاک کتاب و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے رات کی نماز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں رات کی نماز سے مراد رات کے آخری حصے کی نماز ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 303 تا 303 سے لے کر 329 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 169۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ سنن الترمذی میں حدیث موجود ہے، 3579 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 1277 نمبر ہے اور حاکم کی پہلے جلد صفحہ 309 کے اندر موجود ہے۔ محترم بھائیو، رات کے آخری حصے کی فضیلت میں وہ روایت بھی قابل ذکر ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے میرے بھائیوں، 1145 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 758 نمبر ہے۔ یہی باعث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا قیام اللیل کو لازم پکڑو، بلا شبہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت، پروردگار کی قربت کا ذریعہ اور برائیاں مٹانے کا سبب ہے۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، ہدایت الروات جلد نمبر 2 صفحہ 46 کے اندر موجود ہے اور سنن الترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حدیث کا نمبر 3549۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر حق علی کل مسلم من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، رواہ الاربعۃ الا الترمذی وصححہ ابن حبان ورجحہ النسائی وقفہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وتر حق ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، یعنی وتر ہر مسلمان پر حق ہے۔
آگے فرمائے من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جسے 5 وتر پڑھنا پسند ہو فلیفعل، وہ ایسا کر لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث، جسے 3 وتر پڑھنا پسند ہو فلیفعل، وہ اس طرح کر لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ، اور جسے 1 وتر پڑھنا پسند ہو فلیفعل، تو وہ بھی ایسا کر لے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اور نسائی نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبۃ ولکن سنۃ سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی وحسنہ والنسائی والحاکم وصححہ۔ یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ، وتر فرضوں کی طرح لازمی نہیں۔ لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبۃ، وتر فرضوں کی طرح لازمی نہیں۔ ولیکن سنت، بلکہ سنت ہے۔ سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اسے ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ محترم ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، مذکورہ بالا پہلی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے، انہوں نے وتر کو واجب قرار دیا، جبکہ دوسری حدیث جمہور کی دلیل ہے، انہوں نے وتر کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ جلد نمبر 257، بدائع الصنائع جلد نمبر 270، المغنی جلد نمبر 2 صفحہ 578، ہدایہ کی جلد نمبر 165، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 338۔ محترم بھائیوں، اس مسئلے میں راجح موقف یہی ہے کہ وتر واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ الوتر حق، وتر حق ہے، سے لزوم تو ثابت ہوتا ہے لیکن وجوب نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ وتر حق ہے، جس نے وتر نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ دیکھیے یہ روایت، ضعیف روایت دیکھنے کے لیے ارواء الغلیل کے اندر صفحہ 417، ابو داؤد کے اندر 1419 نمبر ہیں، اور احمد کی 5ویں جلد صفحہ 357، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 305، بیہقی کی دوسری جلد صفحہ 470۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے، تلخیص الخبیر جلد نمبر 2 صفحہ 20۔ امام ذیلی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ 112۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، نیز دوسری روایت صحیح ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وتر فرض نماز کی طرح لازم نہیں، وتر فرض نماز کی طرح لازم نہیں، یعنی لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیو توجہ میری طرف رہے، وتر فرض نماز کی طرح لازم نہیں، لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ، لہذا جمہور کا موقف ہی برحق ہے۔ اب دیکھیے امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 238 کے اندر، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ 595 میں، امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلی بالآثار کے جلد نمبر 2 صفحہ 92 کے اندر، امام صنعانی رحمہ اللہ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ 529 میں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جناب منطوفۃ الاحوذ جلد نمبر 2 صفحہ 554 میں، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کا آگے تحفۃ الاحوذی میں، اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور روضۃ الندیہ جلد نمبر 3 صفحہ 300 کے اندر یہی فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ اسی کے قائل ہیں۔
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواہ ابن حبان۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا۔ ثم انتظروه من القابلۃ، پھر اگلے روز صحابہ انتظار کرتے رہے۔ ثم انتظروه من القابلۃ، پھر اگلے روز صحابہ انتظار کرتے رہے۔ فلم یخرج، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ آئے۔ وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت، مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا، کس چیز کا؟ ان یکتب علیکم الوتر، کہیں یہ نماز وتر تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی اصل صحیحین میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو یہ تعداد ایک بڑے اجتماع کی صورت اختیار کر گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بڑی تعداد میں تم لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن یہ خدشہ میرے باہر آنے کے لیے رکاوٹ بنا رہا۔ کس چیز کا؟ ان خشیت ان یکتب علیکم الوتر، یا ان خشیت ان یکتب علیکم الوتر، کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ یہ کس کا واقعہ بھائی؟ رمضان کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں دیکھیے 1129، صحیح بخاری میں دیکھیے 2012، کتاب الجمعہ ہے غالباً اس کے اندر، ٹھیک ہے، پوری وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 761 نمبر ہے، موطا کی پہلی جلد صفحہ 113، نسائی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ 202۔ صفحہ کیا ہے بھائی؟ 202۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ میری طرف رہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز وتر رات کی نماز فرض نہیں بلکہ سنت ہے، سنت ہے۔ نماز وتر رات کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان میں رات کی نماز یعنی نماز تراویح باجماعت مسنون ہے۔ اس کی دلیل وہ روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسی عزم و ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایک رات جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رکھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں دیکھیں 2010 کتاب صلاۃ التراویح
باب فضل من قام رمضان، اور موطا کی جلد نمبر 114 میں موجود ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف کیسے کہ نماز تراویح با جماعت مسجد میں افضل ہے یا اکیلے اکیلے گھر میں۔ امام احمد، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم نے اسے مسجد میں با جماعت افضل قرار دیا، جبکہ امام مالک، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اسے گھر میں اکیلے اکیلے افضل کہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں پہلا موقف ہی راجح ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 265، المغنی کی جلد نمبر 2 صفحہ 605 آگے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضی اللہ عنہ، وَأَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضی اللہ عنہ، وَأَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم قلنا وما ہی یا رسول اللہ قال الوتر ما بین صلاة العشاء الى طلوع الفجر رواہ الخمسۃ الا النسائی وصححہ الحاکم وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ نحوہ۔ میرے محترم بھائیو دیکھیے اس روایت میں ایک لفظ آیا امدہ، یہ فی الماضی کا صیغہ باب امدہ یمدو، امدہ یمدو پر وزن افعال سے، اس کا معنی ہے امداد کرنا۔ اسی طرح دوسرا لفظ آیا حمر، حمر احمرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سرخ۔ النعامین چھپائے جانوروں کو کہتے ہیں اور یہاں سے مراد اونٹ ہیں۔ وَأَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی ہے، ان اللہ امدکم بصلاۃ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری امدکم مدد فرمائی ہے جو ہی خیر لکم من حمر النعام، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ قلنا ہم نے عرض کیا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے؟ وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، یعنی نماز وتر جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ نحوہ، اور احمد نے اسی طرح عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ سے روایت کیا ہے۔ وعبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، اخرجہ ابو داود بسند لین وصححہ الحاکم وله شاہد ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عند احمد۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ قال عائشہ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، سوالی انداز میں دیکھو، اتنام قبل ان توتر، قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، متفق علیہ، وفی روایت لہما
عنہا کان یصلی من اللیل عشرا، کان یصلی من اللیل عشرا رکعات ویوتر بسجدۃ ویرکع رکعۃ الفجر فتلک ثلاثۃ عشرۃ رکعۃ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو توجہ میری طرف رہی۔ وعبد اللہ بن بریدہ، راوی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ، ان ابیہ رضی اللہ عنہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر حق ہے، فمن لم توتر فمن لم یوتر، جس نے وطر نہ پڑھا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اخرجہ ابو داود بسند لین، یعنی اس ابو داود نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ضعیف ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، اور ابو داود کتاب الصلاۃ کے اندر 14-19 نمبر ہے۔ احمد کی 5ویں جلد صفحہ 357 کے اندر موجود ہے۔ بیہقی کی 2ری جلد صفحہ 470 کے اندر موجود ہے۔ حاکم کی 1لی جلد صفحہ 305۔ لیکن شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور شیخ حازم علی قاضی نے کہا ہے کہ اس کے سند منقطع ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عند احمد، کہتے ہیں اور احمد کے نزدیک اس کا ایک شاہد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ اب آگے آئیے جی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فقالت، کہتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یصلی اربعن، آپ 4 رکعت ایسی اچھی ادا فرماتے ہیں، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کے حسن اور طوالت کے متعلق کچھ نہ پوچھیے۔ ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعت ایسے ہی ادا فرماتے ہیں، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یعنی پھر 4 رکعت ایسے ہی عمدہ و طوالت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں ادا فرماتے ہیں۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اتانام قبل ان توتر، کیا آپ وطر ادا فرمائے بغیر سو جاتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو عائشہ، ان عینی تنامان، ان عینی تنامان، عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، مگر میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری اور مسلم۔ وفی روایت لہما عنہا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان دونوں کی ہی روایت میں ہے، کان یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدۃ ویرکع رکعۃ الفجر، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 10۔ کان یصلی من اللیل 10 رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ویوتر بسجدۃ، پھر ایک وطر پڑھتے ہیں۔ ویرکع رکعۃ الفجر، اور پھر فجر کے 2 سنتیں۔ فتلک 13 رکعۃ، تو یوں یہ سب 13 رکعتیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تہجد اور نماز تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز تراویح 11 رکعات ہیں،
جن میں سے 8 نفل ہیں اور باقی 3 وطر۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام احمد، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعات ہیں۔ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ 604، عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ 201، تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 3 صفحہ 608۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے جن روایات سے استدلال کیا ہے ان میں سے کوئی بھی روایت ضعف سے خالی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ ضعف سے خالی نہیں۔ تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 3 صفحہ 612 تا 616 دیکھ لیں۔ لہٰذا پہلا موقف ہی راجح ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 269 میں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 3 صفحہ 608 میں، اور امام صنعانی رحمہ اللہ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ 533 کے اندر اسی موقف کو ترجیح دی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور آخر میں ایک وطر پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز تراویح 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے 5 رکعتیں وطر کی ہوتی تھیں اور 8 نفل ہوتے تھے۔ آگے چل کے انشاءاللہ حدیث آتی ہے، وعنہا رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلک بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ یعنی ہم عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ یوترو من ذالک بخمس، یوترو من ذالک بخمس، جن میں سے 5 وطر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لا یجلس فی شیء، لا یجلس فی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطروں میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں ہی بیٹھتے تھے۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطروں میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں ہی بیٹھتے تھے۔ محترم بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 5 رکعت نماز وطر مسنون ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 5 رکعت نماز وطر کے دوران صرف آخری رکعت میں ہی تشہد کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ اس حدیث میں اناف کے اس موقف کا رد ہے کہ وطر صرف 3 ہی ہیں، اور یہ کہ 3 وطروں میں بھی 2 تشہد ہیں۔ کتنے؟ 2۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وطرہ الی السحر، متفق علیہما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا ہے۔ وانتہا وطرہ الی السحر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کی انتہا سحری تک تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا ہے، اس لیے رات کے کسی بھی حصے میں وطر پڑھا جا سکتا ہے۔ وطر کا وقت عشاء سے طلوع فجر تک ہے۔ وطر کا وقت عشاء سے طلوع فجر تک ہے۔ صحیح روایت ہے، صحیح ابن ماجہ دیکھیں 598 نمبر ہے، ارواء الغلیل کے اندر 423، الصحیح کے اندر 108، ابو داؤد کے اندر 1418 کتاب الصلاۃ کے اندر، اور سنن الترمذی میں 452 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 1168 نمبر ہے۔ اس حدیث کی مزید اسناد اور شواہد دیکھنے کے لیے ملاحظہ فرمائیے نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ 109، تلخیص العبیر جلد نمبر 2 صفحہ 16۔
اللہ اکبر اللہ۔ ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ 158۔ شیخ محمد صبحی حلاق نے اسے صحیح کہا ہے۔ التعلیق علی سبل السلام جلد نمبر 3 صفحہ 39۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ تہجد گزار شخص کے لیے وتر پڑھنے کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، اور جو تہجد گزار نہیں یا جس کے لیے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونا ممکن نہیں، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ وتر پڑھ کر سوئیں، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا کے اندر موجود ہے۔ باب من خاف اللہ یقوم کے تحت 755 نمبر ہے، اور سنن الترمذی میں 455 نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ احمد کی تیسری جلد صفحہ 315، اور ابن ماجہ کے اندر 1187 نمبر ہے، ابن خزیمہ کے اندر 1086 نمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فطرق قیام اللیل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، تو فلاں کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم اللیلی، وہ رات کا قیام کیا کرتا تھا، فترہ کا قیام اللیل، پھر اس نے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل واجب نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، محض کسی دوسرے کے سامنے اس کے بیان پر اکتفا نہ کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کی کوتاہی بیان کرنی ہو تو اس کا نام پردے میں رکھنا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان فرائض کے علاوہ کوئی نیک کام شروع کر لے تو اسے وہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر مداومت اختیار کرنی چاہیے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ وتر، کیونکہ اللہ وتر ہے، یحب الوتر، اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اہل قرآن سے مراد مومنین ہیں۔ کون ہے بھائی؟ مومنین، اور بطور خاص حفاظ قرآن ہیں۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وتر یعنی نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وتر پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس وتر کی برکت سے حفاظ کرام کو قرآن یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور وہی ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وتر کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وتر پڑھنے والے کا عمل قبول فرما کر اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز وتر سنت مؤکدہ اور مستحب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر مسلمانوں کا اتفاق نقل کیا۔ نیز انہوں نے کہا ہے کہ بعض اہل علم نے اسے واجب بھی کہا ہے۔ کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 426۔
وعن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنے رات کو آخری نماز کو وطر بناؤ۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں وطر کو رات کی آخری نماز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد بھی 2 نفل ادا کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ کیا ہے؟ صحیح سنن الترمذی کتاب الصلاۃ میں 392 نمبر ہے۔ باب ما جعل وطران فی لیلہ، اور سنن الترمذی میں 471 نمبر ہے، احمد کی چھٹی جلد صفحہ 298 میں، اور ابن ماجہ کے اندر 1195 نمبر ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص رات کو وطر پڑھ کر سو جائے اور پھر رات کے پچھلے حصے میں دوبارہ اٹھ جائے تو وہ نفل ادا کر سکتا ہے، البتہ وہ نوافل کے آخر میں دوبارہ وطر نہیں پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 وطر پڑھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ اگلی حدیث کے اندر موجود ہے انشاءاللہ۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ثوری، امام ابن مبارک رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی موقف ہے۔ امام ابن مبارک کا موقف اگر آپ نے پڑھنا ہو، آپ میں سے کوئی بھائی، تو وہ تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 2 صفحہ 588، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 259 دیکھ لیں، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ المحلہ بالاسرار جلد نمبر 2 صفحہ 91 کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی راجح و برحق ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جن حضرات کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص وطر پڑھ کر سو جائے اور پھر رات کے آخر حصے میں اٹھ کر نوافل پڑھنا چاہے تو پہلے 1 رکعت پڑھ کر اپنے پڑھے ہوئے وطر کو جوڑا بنا لیں، اور پھر اس پہ توفیق نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ وطر پڑھ لیں۔ ان کا یہ موقف اس حدیث یعنی 1 رات میں 2 وطر نہیں کے خلاف ہونے کی بنا پر مردود ہے، واللہ اعلم۔ آگے چلیے، اللہ اکبر۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وطران فی لیلۃ، لا وطران فی لیلۃ، رواہ احمد والثلاثۃ وصححہ ابن حبان۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا بھائی؟ لا وطران فی لیلۃ، 1 رات میں 2 وطر نہیں۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ احمد، ابو داود والنسائی وزاد ولا یسلم الا فی آخرہن۔ یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسرے میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، والنسائی وزاد، اور نسائی میں یہ اضافہ ہے ولا یسلم الا فی آخرہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری رکعت میں ہی سلام پھیرتے تھے۔ والی ابی داود والترمذی نحوہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وفیہ، یعنی ابو داود ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے، اور اس میں ہے
کل سورۃ فی رکعۃ، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، کل سورۃ فی رکعۃ کہ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے۔ وفی الاخیرۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین، اور آخری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین صورتیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 3 رکعت نماز وتر پڑھی جائے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین صورتیں یعنی سورۃ فلق، سورۃ الناس بھی ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، رواہ مسلم۔ صبح ہونے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ولابن حبان، اور ابن حبان میں ہے کہ من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر لہ، من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر لہ، جس نے صبح ہونے تک وتر نہ پڑھے تو اس کا کوئی وتر نہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر، رواہ الخمسۃ الا النسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر، جو شخص وتر کے وقت سویا رہے، من نام عن الوتر، جو شخص وتر کے وقت سویا رہ جائے، او نسیہ یا بھول جائے، فلیصلی تو اسے وتر پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی، جو شخص وتر کے وقت سویا رہ جائے یا اسے وتر پڑھنا بھول جائے، اذا اصبح او ذکر، تو جب صبح ہو تو وہ وتر پڑھ لے، یا جب اسے یاد آئے، او ذکر کیا جب اسے یاد آئے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محترم بھائیو، مذکورہ بالا پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کا وقت طلوع صبح تک ہے، وتر کا وقت طلوع صبح تک ہے۔ اگر صبح ہو گئی اور کسی نے ابھی تک وتر نہیں پڑھا تو پھر اس کا وتر ادا نہیں ہوگا، البتہ اس کی قضا دی جا سکتی۔ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک وتر کی قضا مستحب ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 262۔ اللہ اکبر۔ قضا کے وقت میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب اسے یاد آئے اسی وقت وتر پڑھ لے، حتیٰ کہ صبح کے فوراً بعد بھی درست ہے، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صبح کے بعد وتر کی قضا نہیں دی جا سکتی۔ یہ امام احمد کا قول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، نیل الاوطار کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پہلا موقف جو ہے وہ حدیث کے قریب ہونے کی وجہ سے راجح ہے۔ تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 2 صفحہ 582۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، گفتگو ختم ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ، آپ کو نیند آ رہی ہے غالباً، توجہ میری طرف رہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة
آخر اللیل مشہودۃ وذالک افضل رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف جسے یہ خدشہ ہو اللہ یقوم من آخر اللیل کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہیں ہو سکے گا، فلیوتر اولہ اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وطر پڑھ لے، ومن طمع اور جسے یہ توقع ہو ان یقوم آخرہ کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، فلیوتر آخر اللیل تو اسے چاہیے رات کے آخری حصے میں ہی وطر پڑھے، فإن صلاۃ آخر اللیل کیونکہ رات کے آخری حصے کی جو نماز ہوتی ہے نا، مشہودۃ اس میں حاضر ہوتے ہیں کیا بھلا فرشتے، فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودۃ کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وذالک افضل اور وہ افضل ہے، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز وتر رات کے ابتدائی حصے میں بھی درست ہے اور آخری حصے میں بھی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بیدار ہو سکتا ہو اس کے لیے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتر قبل طلوع الفجر، رواہ الترمذی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع الفجر جب فجر طلوع ہو جائے، فقد ذهب كل صلاة الليل تو وتروں سمیت رات کی تمام نمازوں کا وقت چلا جاتا ہے، صلاۃ اللیل والوتر۔ اب کیا حکم ہے؟ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لہذا تم طلوع فجر سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کرو، وتر ادا کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحی اربعا ویزید ما شاء اللہ، رواہ مسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحی اربعا ویزید ما شاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یصلی الضحی، الضحی چاشت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ترجمہ یہ بنے گا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحی اربعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ویزید ما شاء اللہ اور جتنی اللہ چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ عَنْهَا رضی اللہ عنہ، اور مسلم میں ہی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انها سئلت، ان سے دریافت کیا گیا، انها سئلت ان سے پوچھا گیا، هل کان رسول اللہ یصلی الضحی، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا فرماتے تھے؟ قالت تو انہوں نے جواب میں فرمایا، لا نہیں، الا ان یجیء من مغیبہ، الا ان یجیء من مغیبہ، الا کہ آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، مغیبہ سے مراد ہے سفر سے واپسی۔ اسی طرح وَلَهُ عَنْهَا رضی اللہ عنہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قط،
صبحۃ الضحیٰ، صبحۃ الضحیٰ وإنی لأصبحها، یہ لفظ جو بیان ہوا ہے نا صبحۃ الضحیٰ، صبحۃ الضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت کے نوافل۔ واضح ہے کہ نماز چاشت سے مراد وہ نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جاتی ہیں، اور نماز اشراق اور صلاۃ الاوابین بھی اسی نماز کے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قط صبحۃ الضحیٰ وانی لأصبحها، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی چاشت کے نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وانی لأصبحها، البتہ میں یہ نوافل پڑھا کرتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، مذکورہ بالا روایات بظاہر متعارض معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پہلی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے، دوسری میں سفر کی قید ہے، اور تیسری میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، اہل علم نے ان میں تطبیق یوں دی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ نماز پڑھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن لیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت ادا کرتے ہیں، یا انہوں نے جو نفی کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر سے واپسی کے علاوہ میں نے کبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور جس میں اثبات ہے اس سے مراد سفر کی قید ہوگی۔ بعض دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ چونکہ بخاری اور مسلم نماز چاشت کے اثبات پر متفق ہے اور نفی صرف مسلم میں ہی ہے، اس لیے بخاری اور مسلم کے اتفاق کو ترجیح حاصل ہے، یعنی نماز چاشت ثابت ہے۔ یہ تو تھی کچھ بحث مذکورہ بالاحادیث کے متعلق۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں، متعدد احادیث سے نماز چاشت کا استحباب ثابت ہوتا ہے، جن میں سے اس باب کی انشاءاللہ آخری روایت بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مجھے میرے خلیل نے 3 چیزوں کی وصیت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کون سی؟ ہر ماہ 3 دنوں کے روزے رکھنا، جنہیں ایام بیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا، سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، 81 نمبر کتاب الصوم، باب صیام ایام البیز، 13 و 14۔ صحیح مسلم کے اندر ہے 721، ابو داؤد کے اندر 1432، اور سنن الترمذی میں 760 نمبر ہے، سنن نسائی کے اندر 1677 نمبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کی ابتدا میں 4 رکعتیں پڑھو، میں تمہیں دن کی انتہا میں کافی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الترمذی میں کتاب الصلاۃ میں باب ما جاء فی صلاۃ الضحیٰ، یہ روایت موجود ہے، 1146 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 475 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 1299 نمبر ہے، احمد کی 5ویں جلد صفحہ 286 کے اندر موجود ہے، ابن حبان کے اندر 3533 نمبر ہے، دارمی کی پہلی جلد صفحہ 338 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیو، توجہ میری طرف رہی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور نماز چاشت کی 2 رکعتیں ان تمام صدقوں سے کفایت کر جاتی ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، 1007 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
یہ تمام احادیث نماز چاشت کی مشروعیت کے اسبات کے لیے کافی ہیں۔ اس نماز کے رکعات کی تعداد کم سے کم 2 ہے، جیسا کہ مذکور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں 4 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسا کہ اس باب کی آخری حدیث میں اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، 357 نمبر ہے، 357۔ صحیح مسلم میں 336 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 92، نسائی کی پہلی جلد صفحہ 126 میں، سنن الترمذی میں 2734 میں، اور ابن ماجہ کے اندر 1379 نمبر ہے اس حدیث کا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئندہ جس روایت میں 12 رکعات کا ذکر ہے وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت نہیں۔ مزید برآں نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اور آپ نے احادیث کی تحقیقات کرنے سے پہلے یہی سنا تھا نا کہ جس کی وتر فوت ہو جائیں وہ 12 رکعات پڑھے گا، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت نہیں۔ نماز چاشت کا وقت جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال رواہ الترمذی۔ اوابین جمع ہے اوابن کی، اس کا معنی ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ترمزو تازبر تر میم زبر مازوات پیشزو ترمزو فعل مضارع کا صیغہ باب رامیزہ یرمزو، رامیزہ یرمزو پر وزن سامعہ سے۔ اس کا معنی ہے شدید حرارت و تمازت کے باعث پاؤں جلنا۔ الفصال جمع ہے فصیل کی، یہ اونٹنی کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہے، یعنی نماز چاشت، اوابین کی نماز یعنی چاشت کی نماز اس وقت ہے جب شدت گرمی کی وجہ سے اونٹنی کے پاؤں جلتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اہل علم کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں نماز چاشت کا افضل وقت بیان ہوا، اور وہ ہے کہ جب سورج قدر بلند ہو جائے اور اس کی حرارت ریت پر پڑنے کی وجہ سے اونٹنی کے پاؤں جلنے لگے، ورنہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز چاشت کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحیٰ اثنتئی عشرۃ رکعۃ بنى اللہ لہ قصرا فی الجنۃ، رواہ الترمذی واستغربہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الضحیٰ، جس نے من صلی الضحیٰ اثنتئی عشرۃ رکعۃ، جس نے نماز چاشت کی 12 رکعات ادا کی، بنى اللہ لہ قصرا فی الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔
رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے غریب کہا ہے، یعنی ضعیف ہے یہ روایت۔ ضعیف الترمذی دیکھ لیں، ضعیف ترمذی۔ اور سنن الترمذی کتاب الصلاۃ میں 473 نمبر ہے، کتاب الصلاۃ میں باب ما جاء فی صلاۃ الضحیٰ، ابن ماجہ کے اندر 1380 نمبر ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن شواہد کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے۔ شیخ حازم علی قاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحیٰ 8 رکعات رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحیٰ 8 رکعات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ فصلی الضحیٰ 8 رکعات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے نماز وتر کے تفصیلی احکامات آپ بھائیوں کی ڈیمانڈ پر عرض کر دیے۔ جو بھائی اٹھ کر چلے گئے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس گفتگو کو سننے کا اہتمام کیا اللہ آپ سبنا پہ راضی ہو جائے اور سبنا کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا یہ کیا ہے، ہاں یہ سرفراز بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب سجدہ سہو کے متعلق بھی کبھی بیان دیں۔ جی انشاءاللہ ضرور، گل اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس موضوع پر بات کر لیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے سمیت تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور دعا فرمائیں میری اہلیہ کی والدہ محترمہ بہت بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنے رحمت سے شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اور محب علماء میرے مراد چودھری اجمل ارائی صاحب ضلع خانوال کی عظیم شخصیت اور پہچان ہے، ان کے لیے میرے بھائیوں خصوصی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ان کے رزق مال جان اولاد میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک میرے پیارے ویر ہیں، میرے پیارے بھائی ہیں، اڈا فلاور 256 کافی سے ماسٹر شہباز ارائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو بھی شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ ان پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔